اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ النازعات، سورہ نازعات جو کہ مکہ شریف میں نازل ہوئی، اور اس سورت میں 46 آیات ہیں، یعنی 46، اور 2 رکوع ہیں۔ تو 46 آیات اور 2 رکوع ہیں اس سورت کے اندر، اور یہ سورہ قرآن کریم کے 30ویں پارے یعنی آخر پارے کی سورت ہے۔ تو دوستو چونکہ 46 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، تو ہم اس سورت کو مکمل نہیں بلکہ 2 حصوں میں آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو اور وقت طویل نہ ہو جائے، زیادہ نہ ہو جائے، کافی نہ ہو جائے۔ اس لیے انشاءاللہ آدھا سورہ آج سبق پڑھایا جائے گا، اور جو بقیہ سورہ ہوگا وہ انشاءاللہ سبق نمبر 49 میں یہ سبق دیا جائے گا۔ تو چلیے ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں، اور انہی اپنے اصول پہ سبق کو شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہجے ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص جو کہ قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتا اور وہ اگر ہجے سیکھ لیتا ہے تو اس کو ایک پارہ ہجے سے سیکھ لینا کافی ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک پارے کو ہجے کے ساتھ اچھے طریقے سے سمجھ کر کے سیکھ لیا تو بقیہ 29 پارے اس کے لیے پڑھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہجے کے ساتھ بھی پڑھانا ہے، اور تجوید دوسری چیز ہے تجوید، کیونکہ اگر آپ قرآن شریف کو پڑھتے ہیں لیکن اگر آپ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے، یعنی جو قرآن کے حروف ہے اس کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی، کس جگہ پہ ہمیں کھینچنا ہے، کس جگہ پہ جلدی پڑھنا ہے، کہاں پہ وقف کرنا ہے، کہاں پہ ہمیں ٹھہرنا ہے، اگر ان سب چیزوں کا علم نہیں ہوتا اور قرآن شریف کو ہم پڑھتے بھی ہیں تو پھر وہ چیز نہیں پیدا ہوتی، اور ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی کمیاں ہیں، اور قرآن شریف کے اندر اس کے پڑھنے میں، اس کی تلاوت میں جو ایک کشش ہونی چاہیے وہ چیز نہیں پیدا ہو پاتی۔ تو اس وجہ سے ہمارے سبق کے اندر اس چیز کا خیال کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم سیکھنے والے کے لیے کہ انہیں ہجے سکھانے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ ایک حرف کو دوسرے حرف سے جوڑنا سیکھ جاتے ہیں تو پھر قرآن شریف کے ہر ایک پارے کو اور ہر ایک آیات کو الگ الگ پڑھانا یہ زیادہ جو ہے مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر ایک پارے کو صحیح طریقے سے ہجے کے ساتھ پڑھا دیا جائے تو وہ بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے اپنے سبق کی جو شروعات کی ہے تو سب سے پہلے ہم نے 30واں پارہ اسی وجہ سے ہم نے شروع کیا۔ کیونکہ 30ویں پارے میں تو سب سے جو چیز ایک ہے پائی جاتی ہے کہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے سورہ وہاں پہ ہیں، بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ نماز کے اندر ان میں سے ہر سورہ پڑھی جاتی ہیں۔ کچھ صورتیں ہیں جو کہ فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہیں، مثلا یہی والنازعات ہے، اسے فجر میں پڑھتے، اور سورہ کیف ہے، سورہ ناس ہے، اور سورہ کوثر ہے، سورہ اخلاص ہے، اس طرح کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ عام طور سے لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، تو اس کو سیکھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اور بچوں کو بھی جب سکھایا جاتا ہے تو نورانی قاعدہ کے بعد سب سے پہلے اما پارہ یعنی 30واں پارہ ہی سکھایا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے اپنے سبق کے اندر بھی اس چیز کی رعایت کی، اور انشاءاللہ اب یہ اما پارہ ہمارا مکمل ہونے والا ہے، کیونکہ یہ اب 2 صورتیں، سورۃ النبا اور سورۃ نازعات، یہ 2 صورتیں رہ گئی ہیں۔ باقی تمام صورتوں کے سبق ہم نے اس میں اپلوڈ کر دیے ہیں، آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی آنے والا ہے، اور ہم قرآن کریم کو شروع سے یعنی الف لام میم سے سبق بائی سبق اور حجے کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اور تیسری جو چیز ہے روانگی کے ساتھ ہم سکھانے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سب سے پہلے تو چلیے قرآن شریف پڑھنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جائے۔ تو تعوذ کا پڑھنا واجب ہے، اور تسمیہ، تعوذ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا واجب ہے، اور تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا واجب ہے، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ سنت ہے۔
تو تعوذ اور تسمیہ، تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں۔ تو قرآن شریف شروع کرنے سے پڑھنے، تلاوت شروع کرنے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے تعوذ کا پڑھنا واجب ہے، اسے ضرور پڑھیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا سنت ہے، اسے بھی پڑھیں۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1، والنازعات غرقا، یہ نون کے اوپر تشدید ہے، اس وجہ سے اس پہ غنہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں قرآن شریف میں جب بھی نون اور میم پہ تشدید ہو تو وہاں پہ غنہ کرتے ہیں۔ اس کا ہجے یوں ہوگا، واو نون زبر ون، نون کھڑا زبر نا، کھڑا زبر کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں، ون، زا زر زی، ونازی، عین کھڑا زبر ع، والنازع، تا زر تی، والنازعاتی، غین را زبر غر، قاف الف دو زبر قن، غرقن، اور دو زبر کو تنوین کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین جو ہے وہاں پہ جو دو زبر کی تنوین ہوتی ہے اس کے بعد ہمیشہ ایک الف زائد لکھا ہوتا ہے، اس کو آپ غور کریں گے کہ جب بھی دو زبر لکھتے ہیں تو اس کے بعد ایک الف زائدہ ہوتا ہے، اس الف کا استعمال وقف میں، یعنی جب یہ آیت آئے تو وہاں پہ جب ٹھہرتے ہیں تب اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے تو ہجے میں آپ کہیں گے قاف دو زبر قن، غرقن، لیکن جب آپ یہاں پہ وقف کریں گے تو ہو جائے گا غرقا۔ تو یوں پڑھیں پوری آیت، والنازعات غرقا۔ آیت نمبر 2، واو نون زبر ون، نون کھڑا زبر نا، ون، شین زے شی، وناشی، طا کھڑا زبر طا، تا زے تی، یہ طا کو پڑھ کر کے یعنی منہ بھر کے نکالتے ہیں اور تا کو باریک کرتے ہیں، تا نقطے والی، یہ جو تا ہے اسے باریک پڑھتے ہیں اور یہ جو ہے طا اسے پڑھ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو والناشطاتی، تا زے تی، والناشطاتی، نون شین زبر نش، طا الف دو زبر طن، نشطن، والناشطات نشطا، والناشطات نشطا۔ اب اگر آپ آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 کو ملا کر کے پڑھتے تو وہ یوں ہوگا، والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ اس کے بعد آیت نمبر 3، واو سین زبر وس، سین کھڑا زبر س، وس، با زر بی، والسابی، ح کھڑا زبر ح، تا زر تی، والسابحاتی، سین با زبر سب، ح الف دو زبر حن، سبحن، والسابحات سبحا، حالت وقف میں والسابحات سبحا۔ اب دیکھیں واو سے پہلے تنوین ہے، تو تنوین اور واو یہ جب دونوں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے۔ آپ کو ہم نے پہلے بتایا پہلے سبق میں بھی کہ دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد اور نون ساکن کے بعد جب بھی یا را میم لام واو نون یہ 6 حروف آوے تو ادغام مع غنہ ہوتا ہے 4 حروف یا واو میم نون میں، اور ادغام بلا غنہ ہوتا ہے لام را میں۔ تو یہاں پہ ادغام کریں گے یعنی ملا کر کے پڑھیں گے، تو وقف یوں ہوگا والنازعات غرقا، اور اگر آپ ملا کر کے پڑھتے ہیں، یہ بھی واو ہے یہ بھی، چلیے ہم دونوں کو ملا کے پڑھتے ہیں تو یوں پڑھیں گے، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا۔ آیت نمبر 4، اب دیکھیں تنوین کے بعد یہاں پہ فا ہے لیکن فا کے اوپر تشدید نہیں بنا، کیوں؟ کیونکہ حروف یرملون، یا را میم لام واو نون میں سے یہ فا نہیں ہے۔ اب اگر تنوین کے بعد جب بھی واو یا نون وغیرہ لام را یہ سب ہوگا تو تشدید ہوگا۔ اب دیکھیے فا بھی ہے تنوین کے بعد، دو زبر کے بعد فا ہے نا، لیکن یہاں پہ تو فا کے اوپر تشدید نہیں ہے، وہ اسی وجہ سے کہ اس پہ ادغام نہیں ہوگا، اور جہاں جہاں ادغام ہوگا، ادغام کے معنی ہوتے ہیں ملانا، تو ادغام کے معنی ملانا ہوتا ہے۔ کب کیسے ملاتے ہیں؟ یعنی کہ جو پہلے والا جو حروف ہے اس کو دوسرے حرف سے بدل دیتے ہیں، یعنی یہ نون کی جو نشتن، تن جو تھا تن
تو اس میں جو نون کی آواز نکل رہی ہے تو اس کو واو سے بدل دیا، تو اب کیا ہو گیا، دو واو ہو گئے، ایک تو نون والا واو، اسی لیے واو پہ تشدید ہے، تشدید والے حرف کو دو بار پڑھتے ہیں، لیکن آپ اگر یہاں سے شروع کرتے تو کیسے پڑھتے ہیں، والسابحات، تو آپ نے دو بار تو واو کو پڑھا نہیں، کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ یہاں پہ ادغام اگر آپ وقف کر دیں تو ادغام نہیں ہوگا، کیونکہ تنوین سے آپ نے اس کا کنیکشن کو کاٹ دیا، یہاں پہ وقف کر دیا، تو اب جب وقف کر دیا تو یہ واو پہ پھر تشدید نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ صرف کہا جائے گا والسابحات سبحا۔ لیکن جب آپ ملا کر کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا کہ اس کو اس سے جوڑ دیں گے، یعنی کہ ادغام کر دیں گے، تو نون کی جو آواز تھی یعنی نون کو آپ نے واو سے بدل دیا تو دو واو ہو گئے، یوں نشتن تھا نشتن، لیکن آپ ملا کے کیا پڑھتے ہیں، نشتن، یعنی کہ نون کی آواز ہی غائب ہو گئی، وہ نون کی آواز جو تھی وہ واو میں بدل گئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلیے آیت نمبر 4، آیت نمبر 4، فالسابقات سبقا، اس کا ہجے یوں ہوگا، فا سین جبر فس، سین کھڑا زبر سا، با زیر بی، قاف کھڑا زبر قا، تا زیر تی، فالسابقات، سین با زبر سب، قاف الف دو زبر قن، سبقن، حالت وقف میں سبقا، فالسابقات سبقا۔ اب اگر یہاں پہ آپ ملا کر کے پڑھیں گے تو سبقن ہوگا، سبقو نہیں ہوگا، کیونکہ واو نہیں ہے یہاں پہ، سبقن، اور وقف کیا تو سبقا الف سے بدل دیا جائے گا۔ تو چلیے ہم آیت نمبر 1 سے 4 تک پھر سے روانگی کے ساتھ ایک بار پڑھتے ہیں، غور سے سنیے کہ اس طرح سے تلاوت کرتے ہیں۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا۔ آیت نمبر 5، فالمدبرات امرا، فا لام زبر فل، میم پیش مو، دال با زبر دب، فالمدب، با زیر بی، را کھڑا زبر را، تا زیر تی، فالمدبراتی، حمزہ میم زبر ام، را الف دو زبر رن، امرن، حالت وقف میں امرا، فالمدبرات امرا۔ اب دیکھیے اس آیت کے اوپر میم ہے، میم یہ ایک شارٹ فارم میں لکھا ہوا ہے، یہ پورا کیا ہوتا ہے، میم فار لازم، یعنی میم کے مطلب ہوتے ہیں لازم، تو میم جہاں پہ بھی آئے، اس میم جہاں پہ بھی آئے اس طریقے کا میم، دیکھیے یہ گول میم ہے، ایک لمبی میم ہوتی ہے، وہ کب آتا ہے، تنوین کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد جب با آوے تو اس کو بدل کر کے پڑھتے ہیں، وہاں پہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو با سے بدل کر کے پڑھتے ہیں، وہاں پہ میم یہ لمبی میم لکھی ہوئی رہتی ہے، لیکن جب آیت پہ یا بیچ میں کسی جگہ پہ وقف کے طور پہ تو یہ اس طرح سے میم ہوتی ہے، اور یہاں پہ جہاں پہ بھی اس طرح سے ہوگا باقی آپ کو حاشیے میں لکھ دے گا وقف لازم، قرآن میں لکھا ہوتا ہے وقف لازم، یعنی یہاں پہ وقف کرنا ضروری ہے، اگر کوئی شخص وقف نہیں کرتا تو بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن وقف کر لینا زیادہ بہتر ہے، ملا کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، بس اس میم کو یاد رکھیں کہ یہ جو گول میم ہے، اس طرح سے جو میم ہے، اس میم کے مطلب ہوتے ہیں وقف لازم، لازم پورا نہ لکھ کر کے صرف میم بنا دیا گیا، تو جہاں پہ بھی اس طرح سے میم آئے تو اس کے مطلب ہوتے ہیں وقف لازم۔ آیت نمبر 6، یوم ترجف الراجفہ، ہجے یوں ہوگا، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، تارا زبر تر، جیم پیش جو، فارا پیش فر، ترجفر، را الف زبر را، جیم زیر جی، را جی، فا زبر فا، تا پیش تو، را جی فتو، حالت وقف میں را جی فا، یہ تا ہے، یہ ہا کی شکل کی تا ہے، جہاں پہ بھی اس پہ وقف کریں گے، جب بھی وقف کریں گے تو پھر اس تا کو ہا سے بدل دیں گے، ساکن بھی کرنا ہے اور ہا سے بھی بدل دینا ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، یہ را کو پر کر کے پڑھیں گے، اور یہ جو را ہے اس کو بھی پر کر کے پڑھیں گے۔ را مشدد، را مشدد اس را کو کہتے ہیں جس کے اوپر تشدید ہو، اور را ساکن، را ساکن اس را کو کہتے ہیں جس پر جزم ہو، اور را متحرک، اور را متحرک اس را کو کہتے ہیں جس پر زبر زیر پیش ہو۔
تو دیکھیے یہ جو را ہے یہ ہے را ساکن، اور یہ جو را ہے یہ ہے را مشدد، اور ایک را اور ہے اسے کہتے ہیں را متحرک، جس میں نہ جزم ہو اور نہ تشدید ہو بلکہ زبر زیر پیش ہو۔ تو را ساکن جو ہے اس کو پڑھ کیسے پڑھیں گے، کب پڑھیں گے؟ تو کہتے ہیں اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیے، اگر اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر اور پیش ہے تو اس را کو پڑھ کر کے پڑھتے ہیں، اور را مشدد ہے، را مشدد کے اوپر دیکھیے اگر زبر ہو یا پیش ہو تو اس کو پڑھیں گے، زیر ہو تو باریک ہو، اور را متحرک کا بھی یہی حکم ہے۔ تو یوں ہوگا، دونوں را کو پڑھ کر کے پڑھیں گے، یوم ترجف الراجفہ۔ آگے آیت نمبر 7، تتبعها الرادفہ، تا تا زبر تت، با زبر با، عین پیش عو، ہا را زبر ہر، تتبعوہر، را الف زبر را، دال زیر دی، فا زبر فا، تا پیش تو، رادفتو، حالت وقف میں رادفہ، تتبعوہر رادفہ۔ آیت نمبر 8، قلوب یومئذ واجفہ، ہجے یوں ہوگا، قاف پیش قو، لام واو پیش لو، قلو، دیکھیے قاف پہ بھی پیش ہے اور لام کے اوپر بھی پیش ہے، تو قاف کو جلدی پڑھیں گے لیکن لام کو جلدی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ لام کے آگے واو ہے اور یہ واو مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے۔ واو مدہ کب ہوگا؟ جب واو پہ جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف پہ پیش ہو تو وہ واو مدہ ہے۔ واو مدہ کو ایک الف کے بقدر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، تو قاف پر پیش ہے لیکن اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، تو قاف جلدی پڑھیں گے، کیونکہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں اور زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں۔ تو قاف پیش قو اور لام کے بعد واو ہے، تو اب اسے کھینچ کے پڑھیں گے، لام واو پیش لو، بس اتنا کھینچیں گے، لو 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 نہیں ہونی چاہیے، جیسے قو، قاف پیش قو، تو یہ تو صحیح ہے، لیکن لام پیش لو نہیں بلکہ لام واو پیش لو، اور اگر آپ نے اتنا کھینچ دیا لام واو پیش لو تو اب یہ مد ہو گیا، یہ ایک جو زائد جو اوپر مد لکھا ہوا ہے یہ مد ہو گیا، تو صرف ایک الف کے بقدر کھینچنا ہے۔ یہ بھی سیکھیے کہ کس حرف کو کتنا کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اگر اسے زیادہ کھینچتے ہیں پھر بھی غلط اور کم کھینچتے ہیں پھر بھی غلط، صرف اتنا کھینچنا ہے کہ دونوں جو یہ آپ کا ہونٹ ہے یہ گول ہو جائے۔ تو قلوب یومئذ واجفہ، ہجے قاف پیش قو، لام واو پیش لو، قلو، با یا دو پیش بوئی، یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، یا واو زبر یو، میم زبر ما، حمزہ زیر ای، ذال واو دو زیر ذیوں، یہاں پہ ادغام مع الغنہ، یومئذ۔ اچھا واو ساکن یہاں پہ بھی ہے، یہ بھی واو ساکن ہے، لیکن اس واو سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے، اور یہ جو واو ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے تو یہ واو کیا ہے؟ لین، یہ واو کیا ہے؟ لین۔ یہ دیکھیے یہ واو مدہ اور یہ واو لین، مدہ کہتے ہیں واو ساکن سے پہلے پیش ہو، اور لین واو اس وقت ہوگا جب واو ساکن سے پہلے زبر ہو۔ تو لین جو ہے، لین کے معنی ہوتے ہیں نرمی، تو یہاں پہ آواز میں ایک طرح کی نرمی ہونی چاہیے، یومئذ یو، اگر کسی نے کہہ دیا یو 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 تو غلط ہو جائے گا، یہ نرمی کے معنی، نرمی آواز میں ایک دم نرمی سے آواز نکلنی، یومئذ واجفہ، واو الف زبر وا، جیم زیر جی، واجی، فا زبر فا، واجفہ، تا دو پیش تن، واجفتن، حالت وقف میں واجفہ، اور ملا کے پڑھیں گے تو واجفتن۔ قلوب یومئذ واجفہ۔ آگے آیت نمبر 9، ابصارها خاشعہ، ہجے یوں ہوگا، حمزہ با زبر اب، صاد الف زبر صا، اب صا، را پہ شروع، ہا الف زبر ہا، ابصارها، خا الف زبر خا، شین زیر شی، عین زبر ع، خاشعہ، تا دو پیش تن، خاشعتن، حالت وقف میں خاشعہ، یہ تا کو ہا سے بدل دیں، اور یہاں پہ وقف لازم بھی ہے، یعنی رک جائیں زیادہ بہتر ہے کیونکہ میم بنا ہوا ہے لازم۔ آگے حاشیہ میں یہ سائیڈ میں لکھ بھی دیا جاتا ہے، یہ وہاں پہ یہ میم بنا دیا اور سائیڈ میں لکھ دیا کہ میم فور لازم، میم فور لازم، وقف لازم۔
أبصارها خاشعة. آگے آیت نمبر 10. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. اس کا ہجے یوں ہوگا یا زبر یا، قاف واو پیش قو، یقو، لام واو پیش لو، یقولو، دونوں واو مدہ، نون زبر نا، یقولون، حمزہ زبر آ، حمزہ نون زر ان، نون الف زبر نا، یہ حمزہ کو جلدی پڑھیے، اس کو کھینچے کیونکہ یہ الف مدہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، بعض ساتھی یہ پوچھتے ہیں کہ دیکھیں الف اور حمزہ میں کیا فرق ہوتا ہے. ایک تو یہ حمزہ ہے، یہ جو حمزہ ہے اس پہ جھٹکا ہوتا ہے، اور یہ دوسرا حمزہ ہے، یہ کس کے شکل کی حمزہ ہے؟ الف کے شکل کی. ٹھیک، اب کیسے پہچانیں گے کہ اسے الف کہیں یا حمزہ کہیں؟ تو دیکھیے یہ الف ہے اور اس پہ آپ غور کیجئے کہ یہ ساکن ہے، اس پہ کچھ نہیں ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ دو زبر، نہ دو زیر، نہ دو پیش، نہ کھڑا زبر، نہ کھڑی زیر، نہ الٹا پیش، نہ اس پہ جزم، کچھ بھی نہیں ہے، ایک دم خالی، بالکل ہی خالی. تو جو خالی ہو تو وہ الف ہے. کیوں؟ کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. تو یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہوتا ہے، اور یہ تو حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے. ٹھیک ہے، تو قاعدہ یہی ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. تو اس وجہ سے یہ حمزہ ہے. حمزہ زبر آ، حمزہ نون زر ان، نون الف زبر نا، لام زبر لا، میم را زبر مر، دال واو پیش دو، دال واو پیش دو، نون زبر نا، لمر دو دونا، دونا کھینچیں گے، مدہ، واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. واو مدہ کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھتے ہیں. اب کسی نے پڑھ دیا لمر دونا، لمر دونا، تو یہ بالکل ہی غلط، لمر دونا. اور اگر کسی نے ایسے بھی کھینچ دیا، زیادہ کھینچ دیا، یوں کر دیا لمر دونا، بالکل ہی غلط، بالکل، سمجھے؟ تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ قاری نہیں ہوتے لیکن وہ قرأت کرنے بیٹھ جاتے، تو جہاں چاہتے جتنا چاہا اس طریقے سے کھینچ دیا. تو یہ سیکھنا ہے کہ کس حرف کو کس وقت کس حالت میں ہمیں کتنا کھینچنا ہے. تو یہاں پہ صرف اتنا کھینچنا ہے کہ ہونٹ گول ہو جائے. لمردودون، اِنَّا لمردودون. فا لام زر فل. اب یہاں پہ نہ یا پڑھیں گے نہ الف پڑھیں گے، ڈائریکٹ لام سے ملا دیں گے، فا کو لام سے ملا دیں گے. فا لام زر فل. ہا الف زبر ہا، یہ الف کو تھوڑا کھینچیں گے کیونکہ یہ الف مدہ ہے. ہا. فا زر فی، را زبر را، ہا فی را، تا زر تی، ہا فی را تی. اچھا، ایک سوال آپ کے دماغ میں یہ بھی ذہن میں آتا ہوگا کہ حروف مدہ 3 ہے، الف، واو، یا. تو جب بھی واو مدہ ہو تو اس پہ جزم لکھ دیتے ہیں، یا مدہ ہو اس پہ بھی جزم لکھ دیتے ہیں. لیکن الف جب مدہ ہو تو اس پہ جزم کیوں نہیں لکھتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ الف جو ہے وہ ہمیشہ ساکن ہی ہوتا ہے، اس پہ جزم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن واو جو ہے ہمیشہ ساکن نہیں ہوتا ہے، کبھی واو کے اوپر پیش بھی ہوتا ہے، کبھی واو کے اوپر زبر بھی ہوتا ہے، یعنی واو متحرک بھی ہوتا ہے. لیکن الف جو ہے وہ کبھی متحرک نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی آپ نے اس کو متحرک کیا، یعنی حرکت کوئی سی لگائی، فوراً وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حمزہ بن جاتا ہے، وہ الف رہتا ہی نہیں. لیکن واو جو ہے یہ واو ہی ہوگا، اور زبر لگا دیا تو متحرک، جزم لگا دیا تو ساکن، اور تشدید لگا دیا تو واو مشدد. مشدد، واو مشدد. تو واو پہ زبر لگا دیا تو واو کیا کہلائے گا؟ واو متحرک. واو پہ جزم لگا دیا تو واو ہو گیا ساکن، اور واو پہ تشدید لگا دیا تو واو ہو گیا مشدد. ہا الف زبر ہا، فا ز فی، را زبر را، ہا فی را، تا ز تی، حافرتی. اور وقف میں حافرہ. پوری آیت یوں پڑھیں گے،
یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. آیت نمبر 11. میں سکھا رہا ہوں اور یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو اچھے طریقے سے سکھانے کی کوشش کروں، اور چونکہ تجوید کے ساتھ سکھا رہا ہوں اس لیے میں تجوید کے قواعد کو بتاتا رہتا ہوں اور بار بار بتاتا ہوں تاکہ بار بار سنتے ہوئے وہ قاعدہ آپ کو بالکل ہی ازبر ہو جائے. اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. ہجے یوں کریں گے، حمزہ زبر آ، حمزہ زید ای، ذال الف زبر ذا، اِذَا، کاف نون پیش کن، نون الف زبر نا، کننا. یہاں پہ غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے کے تھوڑی دیر گنگنائیں گے. کننا. عین زرعی، ضا الف زبر ضا، عظا، میم کو نون سے ملائیے، میم نون دو زبر من، عظامن، نون زبر نا، خا زخی، نخی، را زبر را، تا دو زبر تن، نخیرتن، حالت وقت میں نخیرہ. اچھا ایک چیز اور یہاں پہ سمجھیے، عظامن نخیرہ، یہاں پہ کیا ہوا تھا؟ یہاں پہ ہوا ادغام. اور کون سا ادغام؟ ادغام مع الغنہ. کیوں؟ کیونکہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد یرملون، یا را میم لام واو نون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوتا ہے، اور نون میں ادغام مع الغنہ ہوتا ہے. صرف لام را میں ادغام بلا غنہ، یعنی ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں کریں گے، اور چار حروف یا واو میم نون میں ادغام مع الغنہ. لیکن یہاں پہ آپ نے اس طرح سے پڑھا عظاما نخیرہ، عظاما نخیرہ. لیکن اگر آپ جو ہے یہاں پہ سانس توڑنا چاہتے ہیں، یہاں پہ آپ وقف کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ یہاں سے پڑھتے ہوئے آئے اور یہاں پہ آپ نے آ کر کے سانس توڑ دیا. اب جو ہے یہاں پہ جب وقف کریں گے یعنی کہ سانس توڑیں گے تو یہاں پہ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ عظامن یہاں پہ پڑھیں گے، عظامن نہیں، بالکل نہیں. یہاں پہ جب آپ سانس توڑیں گے تو بولیں گے عظاما، عظاما. اب عظاما جیسے مثال کے طور پہ آپ یہاں سے پڑھتے ہوئے آئے، یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا. یہ ہے طریقہ. اب آپ لوٹائیں گے، یعنی اعادہ، اسے کہتے ہیں اعادہ، اعادہ کریں گے، کیونکہ یہاں پہ تو کوئی وقف کرنے کا کوئی علامت ہی نہیں، نہ آیت ہے، نہ میم ہے، نہ جیم ہے، نہ زا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اب جو ہے آپ لوٹائیں گے، اعادہ اس کو کہتے ہیں. تو آپ اعادہ کریں گے کہاں سے؟ جہاں سے سینٹینس شروع ہو رہا ہو، تو آپ یہاں سے کریں گے. تو اب کیسے پڑھیں گے اس کو؟ عظامہ، آپ نے پہلے مرتبہ کہا عظامہ، اب بولیں گے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. ٹھیک، چلیے اب آیت نمبر 12. آیت نمبر 12 کیا ہے؟ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. اب اس کا ہجے کیسے ہوگا؟ قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، تا لام زد تل، کاف زبر کا، تل کا، قالو تل کا. حمزہ زد ای، ذال الف دو زبر ذن، اذن، کاف را زبر کر، را زبر را، کر را، تا دو پیش تن، کرتن. قالو تلک اذن کرتن. خا الف زبر خا، سین زد سی، را زبر را، خاسرہ، تا دو پیش تن، خاسرتن، حالت وقف میں خاسرہ. پوری آیت یوں پڑھیں گے قالوا تلك اذا كرة خاسرة، قالوا تلك اذا كرة خاسرة. اچھا یہاں پہ جو ہے نون ساکین اور تنوین، تنوین نون ساکین یعنی وہ نون جس پہ جزم ہو، تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش. تو نون ساکین اور تنوین کے بعد جب کاف آوے تو کیا ہوگا؟ اخفا. کیا ہوگا؟ اخفا. اخفا جیسے اخفا کی مثال جیسے اردو میں بولتے ہیں پنکھا، پنکھا، پنگ پنگ پنگ. تو اسی طرح سے اذن اذن اذن. قالوا تلك اذا كرة خاسرة. اس را کو بھی پڑھ اور اس را کو بھی پڑھ، دونوں را کو پڑھ کر کے پڑھیں. اور
آیت نمبر 12 پہ آج میں اختتام کرتا ہوں. صدق اللہ العظیم. جب تلاوت ختم کیا کریں تو ایک دفعہ کہہ دیا کریں صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کہ عظیم ہے اس نے سچ کہا، بالکل ہی سچ ارشاد فرمایا. جو کچھ بھی کہا گیا ہے بالکل ہی سچ، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اور میرے محترم سامعین ناظرین، آج جمعہ کا دن ہے. جب میں یہ نماز پڑھ کر کے آپ کے سامنے یہ سبق پڑھا رہا ہوں تو جمعہ کے دن بتایا جاتا ہے کہ ایک خاص لمحہ ہوتا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ لمحہ اسی وقت ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کی مراد کو پوری فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی صحت و عافیت عطا فرمائے اور دنیا آخرت کی تمام کامیابیاں عطا فرمائے. اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ کم سے کم ایک لائک کر دیے اور جو ہے آپ کے جو دوست احباب ہیں ان تک بھی اسے پہنچائیں تاکہ وہ بھی قرآن کریم کو صحیح سے پڑھنا سیکھ لیں. اور انشاءاللہ اس کے بعد کا جو سبق ہے یعنی آیت نمبر 13 سے میں اس کے بعد والنازعات سورۃ النازعات آیت نمبر 13 سے انشاءاللہ میں آنے والے ویڈیو میں پڑھاؤں گا. اور انشاءاللہ اب 1-2 سورہ کی بات ہے، اس کے بعد یہ عامہ پارہ میرا مکمل ہو جائے گا. تو پھر ترتیب کے ساتھ الف لام میم سے انشاءاللہ روزانہ اللہ صحت و تندرستی دے اور آپ لوگوں کو بھی اس طریقے سے جوڑے رکھے. میں انشاءاللہ قرآن شریف جو ہے مکمل ہمیشہ پڑھانے کی کوشش کروں گا اسی طریقے سے ہجے کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اور قواعد کی اجرا، قواعد کو سمجھاتے ہوئے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.